آپ کے پاس ایک موقع ہے. یہ جو لوگ آپ پہ بار بار حکومتیں کر چکے ہیں, انہوں نے پاکستان میں بھی بار بار حکومتیں کی ہیں, اور وہاں پہ جو حال انہوں نے کیا, ہمارے بچوں کا, ہمارے بچیوں کا, ہمارے ملک کا خزانہ لوٹا, خون چوسا, ان کے ان حواریوں نے یہاں پر, کیونکہ ڈاکوؤں کے حواری ان کے فالوور جیب کترے اور چور ہی ہوتے ہیں, انہوں نے وہی کام آپ کے ساتھ آزاد کشمیر میں کیا. آج کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں ہمیں موقع دو, تو ہم کشمیر میں بہتری لائیں گے. 3 موقع تو لے چکے ہو, اور بہتری لانے کی بات کون کرتا ہے؟ وہ ایک بلاول بھٹو زرداری, اب نام کے ساتھ 3 نام جوڑے ہوئے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. زرداری, تو نے جو ہمارے ملک سے زیادتی کی, سندھ کے بچوں سے تمہاری 3 دہائیوں سے حکومت ہے, جو زیادتی کی کہ آج پاکستان میں واحد علاقہ تھر کا علاقہ ہے جہاں بچے بھوک اور پیاس سے فوت ہو رہے ہیں. آج وہ کراچی جس کو ہمارے لوگ کہتے تھے کراچی ہماری ماں ہے, جس کا روزگار نہیں ہوتا تھا وہ کراچی جاتا تھا, بہت سے بزرگ بیٹھے ہیں, انہوں نے دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, وہاں کراچی ان کو ماں کی طرح روزگار مہیا کرتی تھی. آج انہوں نے اس کراچی کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہے. تو زرداری, یہ بلو رانی تیرے گناہوں کی سزا ہے اس ذات کی طرف سے. اور یہ بھٹو جس کا یہ نعرہ مارتے ہیں کہ زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے, بھٹو نے پورے سندھ کو مار دیا ہے. ابھی بھٹو زندہ ہے, ہمیں نہیں چاہیے ایسا زندہ بھٹو جس کی وجہ سے ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہوں, جس کی وجہ سے ہمارا کراچی, ہمارے قائد کا شہر پانی میں ڈوبا ہوا ہو, کچرے میں ڈوبا ہوا ہو. اور یہ بھی سن لو, یہ وہی بھٹو ہے کہ جب سمجھ گیا کہ اکثریت نہیں رہ سکتا تو اپنی وزیر اعظم کی کرسی کے لیے ادھر تم ادھر ہم, ملک کو توڑ دیا اس غدار نے. یہ وہی بھٹو ہے کہ جب یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کشمیریوں کے حق میں قرارداد پاس ہو گئی تو اس نے معاہدہ کیا کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے پاکستان کا اور انڈیا کا, مطلب کوئی مداخلت نہ کرے, ہم خود حل کر لیں گے. تو کیا وہ مسئلہ حل ہوا؟ آپ کی قرارداد جو پاس ہوئی اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے والا یہی بھٹو ہے. دوسری طرف نواز شریف ایک ڈاکو جس نے ایک لوہار کی دکان سے شروع ہوا اور پاکستان کی تمام سرحدوں پہ قبضہ کر لیا. آج اس کی بیٹی آئی کہتی ہے میں کشمیری ہوں, کے پی کے جاتی ہے کہتی ہے میں پٹھان ہوں, پنجاب جاتی ہے کہتی ہے میں پنجاب کی بیٹی ہوں, گلگت بلتستان جاتی ہے کہتا ہے میں وہاں کی بیٹی ہوں. تو نواز شریف ڈاکو کی بیٹی ہے. اپنے آپ کو کشمیری کہہ کر کشمیریوں کو بدنام نہ کرو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ وہ مودی جو ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کر رہا ہے, وہ مودی جو ہمارے نوجوان بھائیوں کو شہید کر رہا ہے, جیلوں میں ڈال رہا ہے, تمہارے باپ نے تمہاری بیٹی کی شادی پہ اس کو یہاں پہ دعوت دی, تم ان سے رشتے جوڑ رہے ہو, پھر کہتے ہو کشمیر سے ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے. ہمیں تمہارا یہ رشتہ مودی والا رشتہ نہیں چاہیے. ہمیں سجن جندال جو کشمیریوں کا دشمن ہے اس کو بلا کے مری میں گھما رہے ہو, بعد میں کہتے ہو ہمارے ذاتی تعلقات ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کا رشتہ نہیں چاہیے جو ہمارے دشمنوں سے ذاتی تعلقات بناتے ہیں. ہمیں عمران خان چاہیے جس نے پہلی تقریر جب حلف لیا وزیر اعظم بننے کے بعد تو کیا بولا کہ انڈیا سے اگر بات ہوگی تو پہلے کشمیر پہ بات ہوگی ورنہ بات نہیں ہوگی. پھر اس نے بولا یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل پہ کھڑے ہو کر جہاں پہ یہ نام لینے سے ڈرتے تھے کشمیر کا, اس نے بولا کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہے, دنیا والوں جاگو, کشمیر کا مسئلہ حل کرو, کیونکہ اگر تم نے مسئلہ حل نہ کیا اور بات چلی گئی جنگ تک تو یہ پاکستان انڈیا کی نہیں, خطے کی نہیں, پوری دنیا کی تباہی بنے گی اور ہم کشمیر کے لیے ہر حد تک جائیں گے. ان میں سے کسی میں یہ جرت نہیں تھی. آج مجھے کہتے ہیں اس کو ڈاکو رانی نہ بولو. رانی کہاں سے بن گئی؟ دادا اس کا تو لوہار تھا. حلال کے پیسوں میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں کو اربپتی بنا دے, لیکن جو حرام کا پیسہ کمائے گا, ہمارے بچوں کا رزق لوٹے گا, ہمارے ملک کا خون چوسے گا, اس کو حساب بھی دینا ہوگا. اور
ہم اس کو پکاریں گے اس نام سے. تو میں نے کہا اب رانی تو یہ تھی نہیں, رانی تو ہمارے ووٹوں سے بن گئی کہ نواز شریف جب بادشاہ بن گیا پیسہ کما کر, تو ڈاکو نانی ہے یہ ڈاکو نانی ہمارے ساتھ مزید دھوکے نہیں کر سکتی. اپنی فوٹو شاپ کے پیچھے لگا کر تم کشمیر کے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ 5 سال کس کی حکومت تھی؟ ابھی ان کی حکومت. 55 ارب روپیہ اضافی دیا آپ نے, کہاں گیا وہ مجھے بتاؤ؟ وہ بھی یہ کھا گئے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, وعدہ. گلگت بلتستان کا ریکارڈ دیکھ لو. کسی کی بات پہ یقین کرنے کے لیے اس کا ماضی ضرور دیکھا کرو. میں نے گلگت بلتستان میں وعدہ کیا تھا, جا کے دیکھ لو. پی ایس ڈی پی میں 370 ارب کا پیکیج دے چکے ہیں. میں نے وعدہ کیا تھا مسائل کو حل کرنے کا امیدواروں کے حلقے میں جا کر. آج تک ایک ایم پی اے کو وہاں پہ سال میں 6 کروڑ ملتا تھا. جا کے چیک کر لو ان کی اے ڈی پی. ہر امیدوار کو سال کے لیے اپنے ہر نمائندے کو 1 ارب روپیہ دیا ہے. یہ ریکارڈ باتیں ہیں. اور اگر میڈیا کو یاد ہو, رات کو یاد ہو, تو وہاں پہ ایک جلسہ تھا جسے میں نے کہا تھا گلگت میں, وہاں وزیر اعلیٰ ان کا الیکشن لڑ رہا تھا. میں نے کہا تھا 1 ووٹ کی لیڈ دو تو 1 کروڑ روپیہ دوں گا. وہاں پہ ہم جیتے 32 ووٹوں سے. پتا ہے کتنا پیسہ دیا میں نے؟ 32 کروڑ. صرف 3.5 ارب روپے کے پانی کی اسکیم دی ہے گلگت شہر کو. 1.5 ارب کی 2 پلیں دی ہیں. 32 کروڑ کے بجائے 5.5 ارب کا کام شروع ہے, اور انشاءاللہ مزید بھی اربوں دیں گے. آپ لوگ ایک وعدہ کرو کہ آپ عمران خان کے نظریے کا ساتھ دو گے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب کشمیر میں نظریہ شروع ہو گیا ہے. برادریزم کی باتیں پرانی ہو گئی ہیں. یہ میرا کلاس فیلو ہے شجاع خورشید راٹھور, گورنمنٹ کالج لاہور میں. آج یہ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہے. تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. باقی یہ میرا بھائی ہے, وہ جو پرلے کونے میں وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے چھت پہ, ہاتھ اٹھاؤ, آواز آ رہی ہے. اور وہ گھر کا وہ کونا اور کشمیر کا وہ پرلا کونا لے کر اس کونے تک, انڈیا کی بارڈر تک, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے امیدواروں کو کامیاب کریں, آپ ہمارے نوجوانوں کو اسمبلی بھیجیں. یہ جو وعدہ آپ سے کریں گے مدد اللہ کرے گا, کام میں کروں گا انشاءاللہ. اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی یہاں پر ڈیمانڈ نہیں ہے, لیکن ذہن میں رکھ لو یہ بات. 32 کروڑ کو 5.5 ارب مل سکتا ہے. یہ تو آپ مانگ رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ملے گا آپ کو انشاءاللہ, میرا وعدہ ہے آپ کو. آپ کا ایک مسئلہ ہے ایکسپریس وے کا. انشاءاللہ آپ کا ایکسپریس وے, وہ کہتے ہیں تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی ایکسپریس وے بنے گا نہیں, انشاءاللہ بن گیا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کا ٹورزم کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. میں رات اس علاقے میں گھوما, رات میں اس علاقے میں گھوما ہوں, صبح گھوما ہوں. ٹورزم کا بہت پوٹینشیل ہے. میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ ہمارے امیدوار کو اسمبلی جب بھیجو گے 50 کلومیٹر روڈ دیں گے. تو ٹورزم کے لیے جہاں جہاں ضرورت ہے یہ بنا لیں اس کو, کیونکہ ان کو زیادہ اندازہ ہے, ان کو زیادہ اندازہ ہے کہ کہاں پہ ضرورت ہے اور کس طرح مشورہ کر کے خود ہی کر لینا. اس کے بعد ایجوکیشن اور ہیلتھ عمران خان کی مین پریورٹی ہے. آپ ایک کشمیر کو, پورے کشمیر کو ہیلتھ کارڈ دے دیا گیا ہے. اب سٹیپ 2 یہ ہے کہ آپ کو علاج کے لیے راولا کوٹ یا اسلام آباد یا مظفر آباد نہ جانا پڑے. انشاءاللہ آپ کے یہاں اسپتال بنا کے یہیں پہ آپ کا ہیلتھ کارڈ استعمال ہوگا ہر ایک بندے کا. دوسرا CMH یہاں لکھا ہوا ہے سامنے, میری پکچر ہی بہت بڑی لنگی والی لگائی ہوئی ہے. مجھے قسم ہے اس لنگی کی, ہم پٹھان کہتے ہیں کہ لنگی ہمارے سر کی عزت ہوتی ہے. قسم ہے مجھے اس لنگی کی, آپ کو ڈاکٹر سوچ دے گی CMH کی بلڈنگ میں بنا ہوا. اس کے بعد آپ کا بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے انشاءاللہ گھر جو نکالے یہاں پہ بنائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ تعلیم جب حاصل ہوگی تو نوجوان کو روزگار ملے گا, اور تعلیم جب حاصل ہوگی تو ہماری وہ مائیں جو قوم کے مہمان پیدا کرتی ہیں, جو قومیں بناتی ہیں, جب وہ تعلیم یافتہ ہوں گی تو ہماری قوم بھی تعلیم یافتہ ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کے جو BHUs ہیں انشاءاللہ, ان تمام BHUs کو انشاءاللہ اپ گریڈ کریں گے, تاکہ آپ کو, مجھے بتایا کل ایک نوجوان مجھے ملا, اس کی 21 سال کی بیوی
اسی وجہ سے کہ یہاں پہ آپ کا سچا بچہ سینٹر نہیں ہے، فوت ہو گئی. تو میں نہیں چاہتا کہ ہماری بیٹیاں اس طرح فوت ہوں، اور ایک بی ایچ یو کی وجہ سے. میں لعنت بھیجتا ہوں ان پہ کہ اتنے عرصے میں آپ کو یہ بی ایچ یو بھی دے سکے، اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور ان کے لوگ ان کو لا کے جلسے کراتے ہیں، ان کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں، اور ان کی پرفارمنس جس طرح مراد سعید نے بولا، ان کے کرتوت خالی ڈبوں کی صورت میں خالی ہوا ماریں گے انشاءاللہ 25 تاریخ کو. ہوا نکلے گی، ہوا. اس کے علاوہ موبائل نیٹ ورک، کل رات سے میں یہاں پہ ہوں، موبائل میرا بھی کام نہیں کر رہا تھا. اب بیوی اخبار بھی نہیں کرے گی کہ موبائل کام نہیں کر رہا تھا کہ تو نے مجھے کال نہیں کیا. اب اس کو مجھے یقین دلانا پڑے گا کہ موبائل کام نہیں کر رہا تھا. انہیں کہے گی کہ ویسے بھی ہم سیاسی لوگ تو بڑے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں فیملی کے لحاظ سے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو جسٹیفیکیشن دینی پڑے کسی موبائل کام نہیں کرے. انشاءاللہ 3G 4G کے لیے ہم نے اس کام کو 86 کروڑ روپیہ دے دیا ہے. وہ جائز آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے انشاءاللہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہوں گے. پیپلز پارٹی کا وجود میں آنا، آپ آرام سکون سے آپ 3G 4G یوز کرو گے. اب وہ نیٹ ورک چاہے ٹیلیگرام کا ہو، چاہے موبلین کا ہو، چاہے وارد کا ہو، آپ کا نیٹ چلے گا پورے پاکستان سے تیز چلے گا انشاءاللہ. اس کے بعد یونیورسٹی کیمپس بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو دور نہ جانا پڑے، یہیں پہ ان کو انشاءاللہ تعلیم ملے. اس کے علاوہ گگدا ٹو بدار برج، پتھر برج، انشاءاللہ مجھے پتا ہے بہت سی برجیں میں نے جی وی میں بنائی ہیں. ابھی ایسی ایسی برجیں ہوتی ہیں، لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بوش نہ نکلو تو بن جائے. یہ تو آپ کے جو یہاں پہ لیڈر اور نمائندے اور آپ کے جو یہاں پہ حکمران رہے ہیں، نہ تو ان کی مونچھیں ہیں نہ ان میں غیرت ہے، اس لیے آپ ابھی تک چولہے مانگ رہے ہیں. اگر ان میں غیرت ہوتی یا مونچھیں ہوتی تو کم از کم یہ نہ کرتے. اس کے علاوہ ایک اور روڈ ہے، بتا رہے ہیں کالا مولا روڈ. یہ وہ روڈ ہے جو میں بناؤں گا. یہ بھی سن لو، یہ وہ وعدے ہیں جو میں پورے کروں گا. آپ کے نمائندے کو جو فنڈ ملے گا اربوں روپیہ، وہ اس کے علاوہ ہوگا.